السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات و خواتین کی خدمت میں چند ضروری باتیں عالمی وبائی مرض کرونا وائرس سے متعلق پیش خدمت ہے، اور میری آج کی یہ باتیں کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام افراد کے لیے ہے، ساری عوام کے لیے ہے، ساری جنتا کے لیے ہے، ساری قوم کے لیے ہے۔ میں ڈاکٹر سید آصف عمری، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ، آپ تمام کے روبرو حاضر ہوا ہوں چند ضروری پیغامات دینے کے لیے، کچھ تجاویز آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے، تاکہ ہم ان اصول کی روشنی میں موجودہ حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا اس وبائی مرض کرونا وائرس سے بہت پریشان ہے، خوف زدہ ہے، دہشت زدہ ہے، اور آئے دن ہلاکتوں کی تعداد، مرنے والوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ حکومتیں پریشان ہیں، عوام پریشان ہیں کہ آخر اس وبائی مرض کرونا وائرس کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ تو آئیے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کی وہ آیت پیش کرتا ہوں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ما اصابکم من مصیبت فبإذن اللہ، اور ایک مقام پہ اللہ تعالی نے فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ جب کسی بستی میں، کسی ملک میں، کسی سماج و معاشرے میں ایسے گناہ اور ایسے جرائم جس کا سابقہ امتوں میں نہیں تھا، وہ جرائم، وہ گناہ جب عام ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو کسی وبائی مرض کے مہلک مرض میں مبتلا کر کے انہیں ہلاک کرتا ہے اور بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے۔ ہم آپ تمام کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ بیماری کوئی نئی بیماری نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اسی نوعیت کی کئی بیماریاں اس دنیا میں آئی ہیں، جیسے طاعون امواس کے موقع پر پلیگ کی بیماری، طاعون کی بیماری آئی تھی، اس موقع پر بھی ہزاروں لاکھوں انسان لقم اجل ہوئے تھے۔ لیکن یہاں سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ بیماری جس کے نازل کیے جانے کا اور جس کے دنیا میں پھیلنے کا ہم مقصد جانیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کی دوا نہ اتاری ہو، اور یہ کہنا قطعاً غلط ہے کہ فلاں بیماری لا علاج ہے۔ ہر بیماری کا اللہ تعالیٰ نے علاج اتارا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء۔ کوئی بیماری اللہ نے ایسی نہیں اتاری جس کی دوا نہ اتاری ہو۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہم اچھی طرح یقین کریں کہ بیماری کا دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور شفا کا دینے والا، صحت کا دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس بیماری کے تعلق سے، کرونا وائرس سے متعلق بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار ہے۔ کوئی تو بے احتیاطی کر رہا ہے، اور کوئی دھڑلے سے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہیں، آپس میں قریب ہو کر، مل جل کر، بغیر کسی ڈسٹینس کے کاروبار میں مصروف ہیں،
لین دین میں مصروف ہیں، ملاقاتوں میں، دعوتوں میں مصروف ہیں، تو یہ زندگی آج کے ماحول میں انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ یہ وبائی مرض جو پھیلتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ڈسٹنس کو فالو نہ کریں اور آپس میں ایک دوسرے سے ملتے رہیں، خاص طور سے ملاقات جب کرتے ہیں تو فاصلہ رکھے بغیر قریب سے گفتگو کرتے ہیں، تو منہ سے نکلی ہوئی سانسوں کے ذریعے سے اگر کوئی شخص متاثر ہوتا ہے تو دوسرا شخص بھی اس سے افیکٹڈ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح چھینک کے ذریعے سے، کھانسی کے ذریعے سے یہ مرض آپس میں جب قربت بڑھتی ہے، قریب ہوتے ہیں، لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور اس کا خیال نہیں رکھتے تو یہ مرض عام ہوتا ہے۔ ہواؤں میں یہ مرض نہیں پھیلتا، ہوا میں گھومتا نہیں ہے، اس لیے ہمیشہ ہر وقت ماسک لگا کر رکھنا بھی مناسب نہیں ہے۔ ہاں، جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو ضرور ماسک کا استعمال کر کے نکلیں۔ احتیاط ہی اس بیماری کا واحد علاج ہے۔ ہاں، جو آج حکومت نے لاک ڈاؤن کے بعد کھلی چھوٹ دے دی ہے، ایک کرفیو میں نرمی پیدا کر دی ہے، تو لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے میں تمام عوام سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے بیماری کو پھیلنے کی دعوت نہ دیں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور خواہ اپنے آپ کو غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نکل کر پبلک میں جمع ہونا اور آپس میں مد بھیڑ ہونا، کوئی ڈسٹنس نہ رکھنا، یہ بیماریوں کے پھیلنے کا سبب بنتا ہے۔ بالخصوص ہم پورے تلنگانہ میں دیکھ رہے ہیں، اور تلنگانہ میں بھی سب سے زیادہ جو کیسز، پازیٹیو کیسز بڑھتے جا رہے ہیں وہ گریٹر حیدرآباد ہے، کیونکہ گریٹر حیدرآباد میں یہاں کی عوام کھانے پینے کے معاملے میں، رہن سہن کے معاملے میں بہت ہی فراخ دل ہوئی ہے، بازاروں میں کھا پی رہے ہیں، اور وہی حال جو یہ لاک ڈاؤن سے پہلے تھا آج پوری مارکیٹ میں، بازاروں میں دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کچھ مارکیٹ کے ذمہ داروں نے، تاجرین نے اپنے طور پر انہوں نے بازاروں کو بند کرنے کا ایک 3 ہفتے کے لیے سلوشن لیا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو ہم اس موقع پر تمام عوام سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ گھروں میں رہیں، پاک صاف رہیں، اپنے ماحول کو پاک صاف رکھیں، اور بالخصوص مسلمانوں سے میں عرض کروں گا کہ نمازوں کی پابندی کریں، 5 وقتہ نمازیں پڑھیں، اور وضو کے ذریعے سے نہ صرف ظاہری بیماریاں ختم ہوتی ہیں بلکہ باطنی بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں، نفسیاتی طور پر بھی ایک انسان صحت مند ہوتا ہے۔ تو میں اس موقع پر چند ضروری باتیں کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا، اور تمام مساجد کی کمیٹیوں کے ذمہ داروں سے بھی ایک اہم ترین میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے ماحول میں، جس مسجد کے آپ ذمہ دار ہیں، وہاں کے اطراف و اکناف میں، وہاں قریب اگر لوگ ڈسٹنس کو برقرار نہیں رکھتے ہیں اور وہاں کا ماحول صحیح نہیں ہے، تو آپ پہلی فرصت میں اپنے علاقے کی مسجد کو آپ بند کر دیں، مسجدوں سے صرف اذانیں دیں، اور گھروں میں ہی نمازیں پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور جہاں پر زیادہ مجمع جمع ہوتا ہے، لوگ زیادہ اکٹھے ہوتے ہیں، یا جس بستیوں کے اندر بہت زیادہ گندگیاں رہتی ہیں، یا لوگ جو ہے کھانے پینے کے معاملات میں، ملاقات کے معاملات میں وہ احتیاط نہیں برتتے، تو ضروری ہے کہ ایسی بستیوں میں جہاں مسجدیں ہیں، یہاں مسجدوں کو بند رکھنا ہی عقل مندی ہے۔ ہاں، جہاں پر مکمل سینیٹائزر ہو کر، مکمل احتیاط کے ساتھ، ڈسٹنس کے ساتھ آپ قوانین کو اور حکومت کی دی ہوئی ہدایات کو فالو کرتے ہیں اور شرعی اصول کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہاں اجتماعی طور پر
باجماعت نمازیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم ان حالات میں تو یہی کہیں گے کہ کم از کم 3 ہفتوں تک اپنے ہی گھروں میں آپ قید میں رہیں، اپنے آپ کو قید کر لیں اور گھروں میں ہی نمازیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں. اور کچھ ضروری انسٹرکشن ہے اس تعلق سے کہ آپ ہر 2-4 گھنٹے میں ہاتھ دھوتے رہیں صابن سے اور پانی سے، اور باوضو رہیں، وضو کرتے رہیں ہر 5 وقت کو، اور وٹامن سی کا بھی استعمال کریں، زنکوویٹ استعمال کریں، اور خاص طور سے صبح کے وقت میں گھر کے سارے افراد گرم پانی کے نمکین غرارے کرائیں سارے افراد کو. اور طب نبوی میں جو ہدایات دی گئی ہیں بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے، جیسے کلونجی کا استعمال ہے، اس کو بھی استعمال کریں. انشاءاللہ ان وبائی مرض سے آپ محفوظ رہیں گے. اور پروٹین ڈائٹ کے طور پر اچھی استعمال کریں. سرد اور ٹھنڈی غذائیں استعمال نہ کریں، فریج کے کوئی آئٹم استعمال نہ کریں. بہرحال یہ چند ضروری ہدایات تھی. میں پھر ایک مرتبہ آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ آج ان حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کے اس ایام میں، ان دنوں میں بہت بڑی بڑی شخصیتیں، بڑی بڑی دیندار شخصیتیں، قابل شخصیتیں، علماء و فضلاء کی شخصیتیں دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، انتقال کر گئی ہیں. ہم ان سب کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دے اور ان سب کے حسنات کو قبول فرما کر ان کے نیکیوں میں اضافہ فرما دے. تو یہ ایک موقع ہے خدمت خلق کا. ان ایام میں تمام اہل ثروت مالدار حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے اڑوس پڑوس کا بھی خیال کریں، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، ان کا تعاون کریں. رشتہ دار، عزیز و اقارب، مانگنے والے اور نہ مانگنے والے، محتاجوں، پریشان حالوں کی مدد کرنا انشاءاللہ ان وبائی مرض سے محفوظ رہنے کا بھی ایک ذریعہ ہے، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے. تو میں اپنے تمام بھائیوں سے، تمام حضرات سے، تمام افراد سے، ساری عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ ان حالات میں اپنے آپ کو محفوظ رہنے کا، ان وبائی مرض سے محفوظ رہنے کا یہی راستہ ہے کہ گھر سے زیادہ باہر نہ نکلے. انتہائی جب ضرورت ہو، اشد ضرورت کے موقع پر، سخت ضرورت کے موقع پر آپ ماسک کا ضرور استعمال کر کے نکلیں اور دوری کو ضرور برقرار رکھیں. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائیں اور سارے مسلمانوں پر، سارے ایمان والوں پر، ساری انسانیت پر، سارے لوگوں پر اللہ تعالی رحم فرما کر اس وبائی مرض کا خاتمہ فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.